کائنات مل کے آ جائے اور ہمیں ڈرانا شروع کر دے، اہل حدیث کا بچہ کٹ تو سکتا ہے، مٹ تو سکتا ہے، مر تو سکتا ہے، اس پیشانی کو رب کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہیں سکتا، اس سینے میں محمد کے علاوہ کسی کو بسا نہیں سکتا۔ تسی بھی زندہ ہو جاؤ، علامہ کے چاہنے والوں زندہ ہو جاؤ، اور انشاءاللہ ہم زندہ ہوں گے۔ اور کہو زندہ، سارے کہو زندہ ہوں گے، اور علامہ کی للکار بن کے، اس کی پکار بن کے، صدا بن کے، گلی گلی کوچے کوچے محمد کی عظمت کے پرچم لہرائیں گے، نبی کی عظمت کے پرچم لہرائیں گے۔ اہل حدیثو، چھوڑ دو بزدلی کو، چھوڑ دو غفلت کو۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، آؤ سر جھکاؤ تو صرف عرش والے کے لیے، ورنہ عبادت کی ضرورت، سر جھکاؤ تو اللہ کے لیے ورنہ عبادت کی ضرورت، سر کٹاؤ تو محمد مصطفیٰ کے لیے ورنہ شہادت کی ضرورت، اور قلم اٹھاؤ تو محمد کے صحابہ کی عظمت کے لیے ورنہ کتابت کی ضرورت نہیں ہے۔ ظلم کو للکارو علامہ ظہیر کی طرح ورنہ خطابت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں میدان عمل میں قدم رکھنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا کہا تھا؟ میرا دل اتنا سا ہے، اس میں جب سے نبی کی محبت آئی ہے کسی اور کی آ سکتی۔ اس نے کہا پکڑ لو، سلاسل پہنا دو، ہتھ کڑیاں لگا دو، بیڑیاں ڈلوا دو، قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر دو۔ کہا کر دو، جو جی میں آئے کر لو، میں محمد سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا پکڑو، پاؤں کے ناخنوں سے اسے کاٹنا شروع کرو۔ پاؤں کے ناخنوں سے کاٹنا شروع کیا، سر کے بالوں تک کیما بنا دیا، اور خبیب نے کٹنا تو گوارا کر لیا، محمد کی محبت میں کسی دوسرے کو شامل کرنا گوارا۔ اطلاع پہنچی مدینہ منورہ میں، آقا آپ کے صحابی حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حبیب شہید ہو گئے۔ ایک صحابی خبر پا کر حبیب کے دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی، بڑھیا ماں نے اندر سے سوال کیا کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ ماں جی میں نبی کا ایک صحابی ہوں۔ بیٹا کیا بات ہے؟ ماں جی یہ خبر لایا ہوں۔ کیا خبر لائے ہو؟ خبر یہ ہے کہ تمہارے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ماں نے خبر سنی، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہوئے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنے حبیب کو پالا ہی تیرے حبیب کے لیے تھا، اپنے حبیب کو پالا ہی تیرے حبیب کے لیے تھا۔ ہائے ہائے، اور لوگوں وہ مائیں بھی کیسی تھی، وہ مائیں بھی کیسی تھی کہ اپنے بیٹوں کو پالا پوسا اس لیے کرتی تھی کہ محمد کی ختم نبوت پہ قربان ہو جائیں۔ ایک بیٹا قربان ہوا۔ میں نے البدایہ والنہایہ میں پڑھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے صدیق اکبر کے دور میں مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے لشکر نکلا، اس لشکر میں اس حبیب کا دوسرا بھائی عبداللہ نکلا، عبداللہ بھی اس لشکر میں شامل۔ جب لشکر روانہ ہونے لگا، بڑھیا مائی نے آگے بڑھتے ہوئے لشکر کو روکا، اور لشکر کو روک کے کہا سنو میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کیے دیتی ہوں۔ مائی کیا بات ہے؟
کہا اس لشکر میں میرا بیٹا عبداللہ شامل ہے؟ جی شامل ہے۔ کہا سن لو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ عبداللہ اپنے بھائی حبیب کا بدلہ لینے جا رہا ہے، یاد رکھو میرا یہ بیٹا اپنے بھائی حبیب کا بدلہ لینے نہیں جا رہا، بلکہ میرا دوسرا بیٹا بھی محمد کی ختم نبوت پہ قربان ہونے جا رہا ہے۔ ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کی رفعت کے کیا کہنے، اور وہ قربان کیوں نہ ہوتے، وہ یوں جان نشاور کیوں نہ کرتے کہ وہ اس عظمت کا حامل تھا، وہ اس مقام و مرتبے کا حامل تھا کہ میں اس کی شان کا تذکرہ اپنے مرشد و مخدوم حضرت علامہ ظہیر کے الفاظ میں کر دینا چاہتا ہوں، ان کے الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں۔ اہل حدیثو، شاید تم نے وہ الفاظ بھلا دیے ہو، شاید وہ کلمات بھلا دیے ہو، شاید وہ حروف بھلا دیے ہو، آؤ میں مرشد و مخدوم کے الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا، اور وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا، اور وہ تو وہ تھا کہ جب اس کے دل سے ہوک اٹھتی تھی تو کائنات بدل جاتی تھی، وہ تو وہ تھا کہ جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے نماز پڑھی تھی رب نے اس مسجد کی ایک نماز کو 1,00,000 نماز بنا دیا۔